میچ میکر جناب مسز خاور صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے لائف پارٹنر میں کن خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں اور کیا بے جا مطالبات رشتوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتے ہیں, اور رشتے کرنے کے لیے وہ جو پرانی ہماری روایتیں تھیں, جس طرح سے رشتہ ڈھونڈا جاتا تھا, شادیاں ہوتی تھیں, کیا وہی رواج وہی روایتی طریقے آج بھی قائم دائم ہیں یا آج کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. تو چونکہ یہ میچ میکر ہیں, ان کا یہ کام ہے, تو خاص طور پہ آج ان کو ہم نے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں مسز خاور اپنے مارننگ شو میں. ویری نائس, بہت بہت شکریہ, اٹس مائی پلیجر, اٹس ویری نائس ٹو سی یو ٹو کم ہیئر. اچھا جی. تو مسز خاور یہ بتائیے گا, آپ جس طرح سے آپ کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں, پھر ہماری شادیاں ہوئیں, آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ٹرینڈ بدل گیا, اسی طرح سے رشتے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ دیکھنے آتے تھے؟ بات یہ ہے کہ آج کل نا لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ بہت پڑھ گئے ہیں, لڑکیاں بھی خاص طور پہ, لڑکے نہیں ہم بھی ہیں پڑھے لکھے, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں. بالکل بالکل, میں خود بھی, مگر ہم یہ تھا نا کہ ہمارا ماں باپ کو ہم بڑا بلیو کرتے تھے, ہم بس اپنا سب کچھ اپنے ماں باپ کے اوپر ہی ڈرتے بھی تھے اور ہم چھوڑتے تھے اپنا سارے ڈیسیجنز ماں باپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب میں اپنا بتاتی ہوں کہ میری جو شادی ہوئی ہے, میری شادی کو ماشاءاللہ 35-36 ایئرز ہو گئے, اور میں بھی ابو دھابی لنڈن سے پڑھی ہوئی ہوں, ایسا نہیں ہے. تو میں جب یہاں پر آئی نا, تو یہاں پر جب ہم واپس جانے لگے تو میرے باپ نے میرا رشتہ طے بھی کر دیا تھا, ہمارے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں وہ لوگ, اور مجھ کو میری ممانی نے جہاز میں بتایا جب میں ابو دھابی جا رہی تھی واپس کہ تمہارا تو رشتہ پکا کر دیے تھے. میں اتنا روئی, میں نے کہا یہ کیا, میں نے تو بھی اور بھی پڑھنا تھا اور بھی پڑھنا, نہیں کہتے تمہارا رشتہ طے کر دی. تو بس یہ تھا پہلے, مگر اب تو ایسی بات نہیں ہے نا. اب تو یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی بھی ہونی چاہیے شامل, اور بات یہ ہے کہ لڑکیاں, وہ ٹھیک ہے ہم بھی بہت پڑھے لکھے تھے, اب لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں, تو اب یہ ہے کہ لڑکیاں جاب کرتی ہیں. ہمارے زمانے میں لڑکیاں کیا جاب کرتی ہیں, وہ مطلب ڈاکٹرز تو ہوتی تھیں, وہ تو پروفیشنل تھا, مگر ویسے تو زیادہ ٹیچرز ہوتی تھیں یا نہیں بھی جاب کرتی پڑھ لکھ کے. جیسے ہی پڑھائی ختم ہوتی تھی تو ماؤں کا پہلے یہی ہوتا بھئی ان کی شادی ہو جائے, ان کی شادی ہو جائے. تو اب تو یہ ہے کہ پڑھ کے تو اس کے بعد لڑکیاں ایک تو اور بھی پڑھنا چاہتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کو جابس بہت اچھی مل جاتی ہیں. پھر جب جابس مل جاتی ہیں پھر ان کے اپنا نارمز ہو جاتے ہیں, ان کا اپنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اتنا پڑھے ہیں, ہماری اتنی تنخواہ ہے, تو جو ہم جس سے شادی کریں اس کی ظاہر ہے ہم سے زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے. یہ تو ہے بالکل, کوئی وہ نخرے والا ایلیمنٹ یا کوئی بلا وجہ کی ضد یا کوئی انا تو نہیں آ جاتی, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کا بیسک رائٹ ہے وہ بالکل. اگر آپ اتنا پڑھے لکھے ہیں یا آپ اچھی جاب کرتے ہیں, آپ کا کسی اچھی فیلڈ میں ہیں, تو آپ کی یہ بیسک ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے یہ, وہ تو چلے ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اس لیے تو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی ان کو ان کا میچ ان کے مطابق ملتا ہی نہیں ہے. اب لڑکے آپ خود دیکھیں کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں, لڑکے آج کل ذرا تھوڑا سا کم پڑھتے ہیں. پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, یہ مسز خاور کہہ رہی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں جی, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں, لڑکیوں کی آج کل بہت زیادہ تنخواہیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے ان پاکستان, یہ پچھلے 5-10 سال سے لڑکیوں کی بہت تنخواہیں ہیں, اور ان کی انکریمنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں, لڑکوں سے زیادہ انکریمنٹس ہوتی ہیں. تو بس پھر یہ بھی وجہ ہے, تھوڑا سا کمپرومائز بھی کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی نہیں, اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے, سب کچھ ہے. تو پھر اس طرح کے رشتے کرواتے ہوئے آپ کو کون سی مشکلات پیش آتی ہیں؟ اسی طرح سے آپ سمجھاتی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں. بالکل بالکل, لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں, یا ان کے گھر جا کے ان کی ماؤں کو کہتی ہیں اس کو سمجھاؤ, اس کو اس کے ذہن میں ڈالو, کیا مطلب کمپلیکیشن؟ ایسا نہیں, ایسا میرا تو 85% جاننے والے رشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ماشاءاللہ وہ مجھ کو جانتے ہیں, میں ان کو جانتی, پھر وہ جیسے رشتے کہتے ہیں میں ویسے ہی ڈھونڈ کے دیتی ہوں. اللہ میاں میری مدد کرتا ہے. ایک دفعہ ایک ایسے بات ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی تھی, بہت ہی پیاری اچھی تھی, تو وہ جتنا پڑھی ہوئی تھی, اور بس میرے سے, کیونکہ مجھے 19 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے, مگر وہ ذرا میرا 3rd-4th ایکسپیرینس تھا. میں نے اس لڑکی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری تنخواہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھا. تو اس کے لیے میں نے بہت اچھا لڑکا, میں نے نا, ہاں جی, بڑا اچھا لڑکا, پڑھا لکھا لڑکا, میں نے اس کے لیے اچھا کمانے والا, تو میں نے اس کے لیے نا ڈھونڈا. تو اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا دیکھیں بیٹے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, کوئی 2013 کی بات بتا رہی ہوں, پرانی بات, وہ کافی پرانی بات. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹے یہ دیکھو میرے پاس اس وقت یہ جو لڑکا ہے نا سب سے زیادہ یہ کما رہا ہے. اچھا, کہتی ہیں آنٹی کیا ہے اس کی ماں سے پہلے میں نے بات کی, ٹیلی فون کیا, تو ماں نے کہا کہ نہیں یہ آ گئی ہے بچی, اس سے بات کریں, بیبی آفس سے آئی ہے. اچھا, میں نے کہا دیکھو بیٹے 90,000 کما رہا ہے, میرے پاس یہ سب سے مطلب ہائیسٹ پیڈ لڑکا ہے, ویسے تو بس 50 اور 60 کے درمیان میں. تو کہتی ہیں آنٹی میں تو 1.5 لاکھ روپے کما رہی ہوں, میں کیا اس کو سمجھوں گی.
جسٹ امیجن. تو یہ ہے لڑکیوں کے حال نا. تو وہ بس اس طرح کا کر کر کے اتنی پیاری لڑکی ہے, اب آج تک بس ایسی بیٹھی ہوئی ہے, وہ نہیں سنتی اب, نہ ماں کا نہ کسی کا نہیں سنتی. ظاہر ہے کہ وہ اور ویل پیڈ ہو گئی ہے. اور ایسے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو جو زیادہ کمانے والی لڑکیاں ہیں, اگر ان کو اپنے جتنا کمانے والا یا اپنے سے زیادہ کمانے والا لڑکا نہیں ملتا تو کم سے بھی وہ, آپ یہ مشورہ دے رہی ہیں؟ میں یہ بھی مشورہ دے رہی ہوں کہ بھائی دیکھیں نا, یا پھر اب بزنس مین دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں بزنس والا ہم نے دیکھنا نہیں, وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی تو بات ہے. تو بس ہم نے یہی دیکھنا ہے. یہاں باہر کا رشتہ, باہر کے رشتے, اب بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے لڑکی کو باہر بھیجنا ہی نہیں ہے. باہر کے ممالک میں بھی آپ رشتے کرواتے ہیں؟ بالکل. اب میں قطر گئی ہوئی تھی, تو اب قطر بھی میں رشتوں کے سلسلے میں گئی تھی, وہاں سے بھی ماشاءاللہ بڑے رشتے لے کے آئی ہوں. لے کے آئی ہیں لڑکوں کے؟ ہاں جی, لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی. اچھا ہاں جی. اچھا, تو مجھے اور یہ مسز خاور, ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ باہر کے کنٹریز میں ہماری جو لڑکیاں ہیں, خاص طور پر ہماری جو پاکستانی فیملیز ہیں, وہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ وہ لڑکیوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں سے پھر وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ انہی لڑکیوں سے نکاح کر کے ظاہر ہے پھر وہ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے رشتوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا, کیا اب یہ رجحان بہت زیادہ نہیں بڑھ گیا ہے کہ لڑکے ڈھونڈتے ہی ایسی لڑکی ہیں کہ جو یا تو وہاں پڑھ رہی ہو یا وہاں پہ آلریڈی ان کی فیملی جو ہے وہ سیٹل ہو؟ بالکل بالکل. اب آپ دیکھنا پاکستان کا کیا ہے ماحول, بھی ماحول تو خیر اپنی جگہ ہے. دیکھیں یہاں پر کتنی مہنگائی ہے, سارا کچھ ہے یہاں پر, بس مطلب بالکل انسرٹن زندگی ہے یہاں پر, میں یہی کہہ سکتی ہوں. تو باہر کا ملک جو ہے نا وہ پھر کافی زیادہ بہتر ہے. پھر ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں. پھر وہاں جا کے ان کو نیچے لگ کے بھی تو رہنا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. پڑھے لکھے لڑکوں کی پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگے ہیں, تو پھر نہیں دیکھیں نا, پڑھے لکھے لڑکوں کا انتخاب وہ لڑکیاں کرتی ہیں. لڑکیاں بیوقوف نہیں ہیں, وہ کہتی ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ, تو پھر یہاں سے مل ہی جاتے ہیں. جب یہاں جیسے انجینئر ہیں, وہ یہاں سے سافٹ ویئر انجینئر ہے, یہاں سے جائے گا تو وہاں اس کی اچھی تنخواہ ہوگی نا, تو ان کا بھی بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, وہاں کی لڑکیاں بھی اچھی ہیں, بلکہ وہاں کی لڑکیاں اتنی, آئی ایم سوری پھر میں کہوں, اتنی ہوشیار نہیں ہیں, اتنی تیز نہیں ہیں جتنی کہ اللہ معاف کرے یہاں کے رہنے والی کچھ لڑکیاں, سب نہیں مگر موسٹ آف دا گرلز لیونگ ان پاکستان دے آر مور شارپر. شارپ ہیں, یا شارپ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آپ کا سمارٹ ہونا, زمانے کے مطابق ہونا, پڑھا لکھا ہونا, کمپیٹنٹ ہونا. اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بیسک ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے بھی اتنے پڑھے لکھے ہوں جتنی ہم ہیں, یا جتنا میں کماتی ہوں لڑکا بھی ایٹ لیسٹ اتنا تو کماتا ہو نا مسز خاور, تو آپ ان کو شارپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا میں یہ شارپ کہہ رہی ہوں کہ ان میں بالکل وہ نہیں ہے, یعنی برداشت کا مادہ نہیں ہے بالکل یہاں کی لڑکیوں. برداشت اور کیا بھائی, وہ آپ نے اس کو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں, 10 سے 10 کنبے کے وہ افراد کے کنبے کو وہ سنبھال رہی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہ رہی ہے, اتنا وہ کمپرومائز کر رہی ہے, گھر بھی سنبھال رہی ہے, آفس بھی سنبھال رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے, ہسبینڈ صاحب نے آنے آفس سے, ان کے موڈ کے مطابق بھی چلنا ہے. یہ میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں, آپ اپنا بتا رہی ہیں, بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے. وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستانی لڑکیاں تیز ہیں؟ میں آپ کو یوں کہہ رہی ہوں, آج کل جو میرے پاس رشتے آتے ہیں نا, یہاں پر پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں, سب سے پہلے ان کے ماں باپ کہتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ چھوٹی فیملی ہو, پھر یہ کہتے ہیں کہ نندے ہو ہی نہ. آئے میں نے کہا یہ کیا بات ہے, اگر جیسے 2 نندے شادیاں ہو گئی, یہ بالکل میرے پاس تو آج کل یہی رشتے آ رہے ہیں کہ نندے نہ ہو, اگر ہو تو بڑی مشکل سے ایک اور ہو تو وہ باہر کے. کیا آپ بھی کسی کی نند ہیں؟ بالکل, ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا ادارہ ہے نا, تو ہمیں تو ہر مہینے نا کیا ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم نے کیسے آپ سے بات کرنی, کیسے ڈیل کرنا ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے. اب جس طرح میرے سامنے ماں اپنی بیٹی کو لے کے آئے گی اور وہ کہے گی کہ بھئی یہ جو ہے یہ 25 سال کی, حالانکہ 25 سال کی نہیں ہوگی, 28 29 سال کی ہوگی, تو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. مگر اس چیز کا وہ سفر کرتے ہیں کہ جب میں اس کا رشتہ کہیں دیتی ہوں, پروفائل اس کی شیئر کرتی ہوں, تو اس کے اندر ہوتا ہے 25 سال کی. جب وہ آ کے دیکھتے ہیں لڑکے والے, تو وہ تو پھر یہ دیکھتے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں نے بھی اپنے بیٹے کی تھی نا, تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے 1 سال پرانی تصویر بھیجی تھی لڑکی کی عمر کم بتائی تھی. جب میں گئی تو میں تو اکا بکا رہ گئی کہ لڑکی کی عمر بھی زیادہ لگ رہی تھی. نہیں, وہ فلٹر والی تصویر بھیج دی ہوگی. بس پھر تو آپ کچھ بھی نہیں نا, پھر کیا کریں گے پھر آپ جا کے. اس طرح بھی تو ریجیکشن ہوتی ہے. رشتہ کروانے کے لیے کہتے ہیں, لڑکیوں کو بھی تو بہت ہم نے ڈیبیٹ کر لیا. لڑکوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, کس قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں, ان کا بھی تو بتائیں نا. لڑکوں کی لڑکے خاندان اونچا ہو, جہیز اتنا لے کے آئے, تنخواہ لڑکی کی اتنی ہو, آپ جانے زیور میں کیا پہنائیں گے. پھر ہمارے یہاں جب بیٹیاں دیتے ہیں تو وہ لڑکے کو تو زیور پہنانا ہی پہنانا ہے, اس کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی پہنانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں پہنائیں گے تو آپ کی ناک نہیں رہ جائے گی, آپ کو کہا
نہیں لڑکی تو پتہ نہیں کس گھرانے سے لے آئے ہیں اٹھا کے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میرے 85% جاننے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا تعلق ابو دھابی اور لنڈن سے بھی ہے, تو میرے پاس ایسے رشتے میں رجسٹر کرتی ہی نہیں ہوں کہ جو لالچی ہوں. میرے پاس تو آپ آ کے میرے آفس میں دیکھیے گا, انہوں نے خاص لکھوایا ہوتا ہے لڑکے والوں نے, لڑکے کے باپ نے, کہ بھئی ہمیں بالکل کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں نیک شریف لوگ چاہیے, پڑھی لکھی لڑکی چاہیے, اسمارٹ لڑکی چاہیے. ایسے لوگ ہیں ابھی بہت میرے پاس, تو میں تو وہی رجسٹر کرتی ہوں. مگر صرف ایک بات ہے ان کی, وہ یہ ہے کہ مائیں بولتی لڑکی بہت خوبصورت ہو, اور حالہ ماشاءاللہ لڑکے کی بہن ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, بیچاری نارملی شکل کی ہوتی. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ دیکھیں آپ کی بیٹی بھی تو ہے, وہ تو نارمل شکل کی ہے, اس کو بھی تو کسی نے لے کے جانا, نہیں کہہ سکتی میں. کہتی بس حور پری ہو, بہت ہی خوبصورت ہو لڑکی. یہ صرف یہ لڑکے کچھ اس وجہ سے بھی ڈیلے ہوتے ہیں. پھر وہ مسز خاور پھر وہ حور پریاں ان کو بعد میں تنگ بھی تو کرتی ہیں نا. بس یہ تو پھر بات کی بات ہے نا, وہ جانے مگر وہ بس نہیں سمجھتے. آپ نے کروانا ہے کام. اچھا, تو کوئی اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ, کوئی یادگار ایک رشتہ تو آپ نے ہمیں بتایا, کوئی اور اس طرح سا کوئی مثالی جو آپ کو بڑا ابھی بھی یاد کرتے ہیں. جی بالکل بالکل, وہ آپ کو اچھا جی, وہ یہ رشتہ ہے کہ ایک بہت اچھی عورت ہے, وہاں پر بڑے پوش ایریا میں وہ رہتی ہے, تو وہ میرے پاس آئی تو بڑا روتی تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, بڑا روتی کہ میں نے نا پہلے جہاں بیٹے کی شادی کی ہے نا, تو وہ کسی بہت ہی امیر فیملی میں کی, تو وہ لڑکی جو ہے ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ محلہ, وہ بھی ماڈرن تھے مگر وہ الٹرا ماڈرن لڑکی نکلی. صبح صبح وہ سلیو لیس پہن کے تو نکل جاتی, نوکر بھی تھے تو کمرے میں, دیور بھی تھا, سسر بھی تھا, پاکستان میں, یہاں پر یہ ازگری 11 کی بات کر رہی ہوں, اب میں یہ بھی بتا رہی ہوں. تو وہ ہاں جی, تو اس طرح تو وہ نا پھر وہ ایک بچی بھی ان کی ہو گئی, ایک بچی بھی 2 سال کی ہوگی, تو پھر ڈائیورس ہوگی. وہ لڑکی نا مطلب نہیں الٹرا ماڈرن تھی, وہ کہتی تھی کہ نہیں جو میں نے کپڑے پہننے ہیں بس وہی آپ ایکسیپٹ, اسی میں مجھے ایکسیپٹ کریں. تو بس نہیں چلی ان کی, تو چلے گی. پھر وہ 2 سال بعد نا, لڑکا تھا 35 ایئرس کا, اور اللہ کے حکم سے میں نے ان کو 24 ایئرس کی لڑکی ڈھونڈ کے دی. ان کا بھی تھا کہ لڑکی خوبصورت, بس ان کا خوبصورت تو ہو, ان کا تھا کہ لڑکی جو ہے نا مطلب ہم نے ڈیورس ہی بھی نہیں لینی, ہم نے لینی ہے کہ مطلب ان میرڈ لڑکی لینی. تو پھر ایک اور بچی تھی میرے پاس آئی, وہ بھی نا ہمارے کوئی جاننے والی تھی, ان کو لے کے آئی اس بچی کو. بچی بڑی خوبصورت, ماں باپ اس کے نہیں تھے بیچاری کے, بھائی تھے, اور وہ رہتی تھی اپنے اس کے گھر میں, بھائی کے گھر میں. تو بیچاری کہتی کہ میری بھابھی کوئی کام نہیں کرتی, میں سارا دن کام اور ایم اے تھی, کہتی سارا دن میں کام کرتی ہوں, اور رات کے 2 بجے بھی میرا بھائی جب آتا ہے نا, کچھ اس کا کام ایسا تھا بھائی کا, تو بھابھی نہیں اٹھتی, مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آ کے اٹھو روٹی پکاؤ, اٹھو. یہ تو کہتی میں تنگ آ گئی. میں نے اپنی ماں, بیڈ ریڈن تھی میری ماں, اس کی بھی بڑی خدمت کی, وہ فوت ہو گئی. تو کہتی ہے میں بھائیوں کی خدمت کر رہی ہوں, ان کی بھابھیاں مجھے مطلب, تو آپ اس بچی کا رشتہ وہاں پہ کروا دیا. تو اس بچی کا پھر میں نے کہا, اور وہ رہتی تھی بڑے اسلام ایریا میں, داتا صاحب کے پاس, بڑے اسلام ایریا. تو میں نے پھر اپنی ان کو, یہ پھر میری فرینڈ بھی بن گئی تھی, میں نے کہا دیکھیں وہ لڑکی بہت اچھی ہے. اور وہ لڑکی مجھے, وہ جب لڑکی آئی نا کہنے لگی اچھے گھر میں کرائیں. اس کی بڑی بہن آئی میرے پاس, تو میں نے کہا یہ میرے پاس لڑکا ہے, پھر اس کی بچی بھی ہے, سب کچھ ہے, تو آپ بتائیں. تو مگر یہ مطلب بچی بھی لڑکی عورت لے گئی ہوئی تھی, ان کے پاس نہیں تھی. تو کہنے لگی آنٹی کروائیں آپ, اور آپ کو کوئی میرے سے وہ نہیں ہوگا, مطلب کوئی شکایت نہیں آپ کو آئے گی. تو میں نے کہا بھئی لکھ کے دو یہاں پر کہ بھئی آپ رضامند ہیں یہ مطلب ڈیورس لڑکے سے. کہتے ٹھیک ہے. آج اس کی شادی ہوئی ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, 3 اس کے بیٹے ہیں. وہ اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ وہ پہچانی نہیں جاتی. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر, لیکن اس طرح کے رشتے بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے, جیسے وہ ڈیورسی ہے, اگر لڑکی ہے اس کی ڈیورس ہوئی ہے, لڑکا, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اس طرح کے رشتے بھی آپ کرواتی ہیں؟ اس طرح کے میجورٹی آف کیسز کس طرح کے رشتے آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرتی ہیں؟ بس جی میں سب کوئی کنسیڈر کر رہی تھی, مجھے چیلنجنگ رشتے بھی بڑے ہیں. ایک ہمارے جاننے والا ہی تھا ابو دھابی کا, تو وہ بہت موٹا تھا لڑکا, بڑا ہی موٹا. اس کو منع کرتے بھئی نہ موٹا ہو, ماں بھی بڑے کہتی تھی, بس وہ بیچارہ بس اس کی فیملی میں موٹا. تو وہ میں نا بیکن ہاؤس بھی مطلب کسی اسکول میں بھی میں جاب کرتی تھی نا, تو وہاں پر نا میری کلیگ تھی, تو کہتی تھی کہ میری نند ہے, بہت اچھی ہے, مگر وہ نا ڈیورسی ہے, تو اس کی شادی. تو پھر اس لڑکے کو سمجھایا ہم لوگوں نے, کیونکہ ہمارے جاننے والا تھا کہ بیٹے کوئی بات نہیں, وہ لڑکی بہت اچھی ہے, تو تم کرو, ڈیورسی ہے تو کیا ہوا, بچہ اس کا کوئی نہیں تھا. تو ماشاءاللہ آج وہ بھی بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں وہ لوگ, کتنے سال ہو گئے. بس ایسے چیلنجنگ رشتے بھی آئے ہیں,
ایسے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ باہر کے کنٹریز میں بھی جاتی ہیں, آپ نے وہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں بتایا, وہاں کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں؟ ہاں جی, بس یہی ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ ضرور ہوتی ہے کہ پڑھی لکھی ہو اور گھر کا بھی کام آتا ہو, کھانا پکانا بھی آتا ہو, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پر سارا کام خود کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو میڈ تو ملتی نہیں, میڈ تو ملتی نہیں, سارا کام آپ کو خود کرنا ہے, لیکن آپ ایزیلی افورڈ نہیں کر سکتے. مگر یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہاں ابھی تو میں نے کروانا ہے نا, ابھی کروایا نہیں ہے میں نے, ابھی میں نے سیٹنگ, کیونکہ مجھے آئے ہوئے بھی 15-16 دن. کتنے رشتے آپ نے کہا 19 سال سے آپ یہ کام کر رہی ہیں, یاد ہے کتنے رشتے کروائے؟ ماشاءاللہ کروائے ہیں, کافی کروائے ہیں, اور میں یہاں بیٹھی ہوں, اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ جو بھی میں نے کروائے ہیں ماشاءاللہ 99% کامیاب ہے. اور ابھی بھی ان کے مجھے فون آتے ہیں, عید پہ بھی آئے گا, کوئی دن دہار پہ آئے گا, اور کہیں گے آنٹی ہم آپ کو رات کے اندھیروں میں آپ کو ہم دعائیں دیتے ہیں. وہ کہتی ہے لڑکی بہت اچھی ہے, وہ کہتے ہیں میرا میاں بہت اچھا ہے. تو بس مجھے یہی چاہیے اور کیا چاہیے. شکر الحمدللہ. تو کس طرح سے اپنی محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ آپ کو کیا گفٹس دیتے ہیں؟ نہیں گفٹ کی بات نہیں, گفٹ مجھے چاہیے ہی نہیں, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں مجھے, بس وہ دعائیں دیتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں, ان کے گھر والے ملنے بھی آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا بعد لوگوں کا میں نے یہاں ماشاءاللہ رشتہ کرایا وہ باہر سیٹ ہو گئے, باہر کے ملک سیٹ ہو گئے, تو بس اسی طرح گفٹ مجھے چاہیے نہیں. اچھا, جب رشتہ آپ ساتھ بھی ظاہر جاتی ہوں گی, سچویشن ایسی ہوتی ہے, بالکل, تو میں اپنی روایات اور بدلتے ہوئے رجحانات جو ہمارے ہیں ٹرینڈ ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو کیا چینجنگز آئی ہیں جو پہلے جس طرح سے لڑکی دیکھنے جاتے تھے یا لڑکا دیکھنے جاتے تھے, اب جاتے ہیں تو ان میں کیا آپ چیزیں بدلتی ہوئی دیکھ رہی ہیں مختلف؟ بہت. اب تو مائنیوٹلی آبزرو کرتی ہیں مائیں, لڑکوں کی مائیں, جیسے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو میں لے کے جاتی ہوں, میں اپنے اون مطلب اس پہ جاتی ہوں نا, مطلب کنونس میں, اور وہ میرے ساتھ ان کو بھی لے کے جاتی ہوں. اچھا لڑکی والوں کے گھر گئے, اب وہ لڑکی کو تو دیکھیں گے ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کو بھی دیکھتے ہیں لڑکی کی مائیں. اب جس طرح میں کسی کو لے کے گئی تو لڑکی لنڈن سے پڑھ کے آئی ہوئی تھی, بڑی خوبصورتی اپنے بیٹے کے لیے, ان کو پسند آ گئی, پہلے تصویریں شیئر کرتی ہوں نا, پسند آ گئی. جب وہاں گئی ہوں تو وہاں جا کے وہ لڑکے, حالانکہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ ماں نے وہ چیز دیکھی جو کہ مطلب میں نے بھی نہ دیکھی ہو. اس نے کیا کیا, وہ جب انہوں نے ٹرالی سرو کی نا تو وہ اس نے کچھ نہ کھایا. اب میں تھی, وہ لڑکی جو لڑکا تھا اس کی بہن بھی تھی, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم نے جو بھی انہوں نے کیا تھوڑا بہت کھا لیا, اس نے کچھ نہ. کہتی ہے پلیٹ کے اندر اتنی مٹی تھی, ٹرالی کے اندر اتنی مٹی تھی, چیزیں لے کے آئیں تو کیا یہ صاف نہیں کر سکتی تھی؟ لڑکی کی ماں لے کے آئی ٹرالی, لڑکی بھی ساتھ تھی, تو کہتے صاف نہیں کر, کہتی نہیں میں نے تو کرنا ہی نہیں, صرف اس وجہ سے اس نے ریجیکشن بتائی. تو پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا نا, پہلے وقتوں میں جب رشتے دیکھتے تھے, یہ صفائی, یہ بیسک مینرز جو ایتھکس ہوتے ہیں لڑکیوں کو, کہ لڑکی کتنا زیادہ گھریلو ہے, اس کو کتنے کام آتے ہیں, یہ صرف نوکری کرنے والی ہیں, لندن سے پڑھ کے آئی ہوئی نہیں, ضروری نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آپ نے گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے, بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, شوہر کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ چاہے وقت کی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, بالکل صحیح ہے, وہ چاہے میں کیوں نہ ہوں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہوں, ایٹ دی اینڈ شوہر ہے, شوہر ہے, بالکل کیوں نہیں, ہم نے دیکھنا ہے, ہم بھی تو دیکھتے ہیں, بالکل صحیح ہے. ریئل لائف, ایکچوئل لائف وہی ہے. صحیح ہے, بالکل ایکچولی. پہلے یہ تھا نا کہ پہلے نا مائیں بھی انٹرسٹ لیتی تھی لڑکیوں میں, لڑکیاں بھی مانتی تھیں, اور لڑکیوں کا نا سوشل لائف بہت ہی کم تھی. بس اسکول سے یا کالج سے گھر آ گئے, گھر آ کے انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں, میڈیا تو اتنا تھا ہی نہیں جو بھی ہے, تو وہ پھر کیا کرتی, پھر لڑکے مائیں نا ان کو گھریلو کام بھی ساتھ ساتھ سکھاتی تھی, اور ساتھ کہتی تھی کہ چلو بھائی ڈسٹنگ تم نہیں کرنی ہے. اب ہماری ماؤں نے بھی تو ایسا ہی کیا, چلو بھائی اٹھتے بیٹھتے یہ سننے کو ملتا تھا اگلے گھر جانا ہے, بالکل اگلے گھر, بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو پھر تو اب جو ہے نا, اب نہ تو لڑکیاں ماؤں کا سنتی ہیں, اور مائیں تو خود بھی کام اب تو نہیں کرتی, نوکرانیاں کرتی ہیں. کیا پتا وہاں پر نوکرانی اس دن, ہاں اتوار کا دن تھا, نوکرانی نہ آئی ہو, ڈسٹنگ نہ ہوئی ہو. تو بس اس طرح کی باتیں ہیں. مائیں بھی لڑکیوں کہتی, پتہ نہیں, لڑکیاں بھی زیادہ مصروف ہیں. میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, 2 کی شادیاں ہو گئی ہیں, ایک قطر میں تھا نا بیٹا میرا بڑا, تبھی میں قطر گئی تھی. اور اپنے بچوں کے رشتے بھی آپ نے خود ہی ڈھونڈے؟ میں نے خود ہی ڈھونڈے, دیکھے. وہی تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ, ایک تو میں جھوٹ نہیں بولتی بالکل, جو دیکھیں جو میں آپ کو رشتہ بتاؤں گی نا, لڑکے کا بھی یا لڑکی کا بھی, آپ میرے پاس بیٹھیں گے 10 لوگوں کو 10 دن ان کے پتے پہ بھیجیں گے, آپ کو 99% وہی چیز ملے گی جو میں نے آپ کو کہی ہوگی. الحمدللہ, یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر. تو جب آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے نا تو آپ کے گھر میں خود اچھائی چل کے آئے گی. الحمدللہ میری بڑی بہو بھی بہت اچھی ہے, الحمدللہ میری چھوٹی بہو بھی 6 مہینے ہوئے ہیں اس کی شادی کو. تو میں بھی تو ساس نہیں بنتی, میں بھی ماں ہی بنتی. تو میں ماؤں کو بھی کہوں گی, لڑکی کی ماؤں کو, کہ پلیز آپ جو آنے والی لڑکی ہیں نا
اس کو آپ اپنی بیٹی سمجھیں اور آپ ماں بنے. جب آپ ماں بنیں گی نا تو پھر آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگے گی. اگر ساس بن کے دیکھیں گی تو کہیں گی ہائے میں نے یہ چیز یہاں رکھی ہے, اس نے اٹھا کے وہاں رکھ دی, واپس کیوں نہیں یہاں رکھی. مگر اگر آپ ماں بنیں گے آپ کہیں گے پھر کیا ہو گیا, چلو بھائی اس نے نہیں رکھی, اپنا بچہ بھی تو رکھ ہی دیتا ہے نا, آپ اٹھاتی ہیں نا. بالکل ایسے, تو اگر بہو نے رکھ دی ہے تو کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو اچھا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ پریفر کرتے ہیں شادی کرنا, یا اب تو وہ ایک جوک بنا ہوا ہے نا, کہتے ہیں کہ آج کل لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے کی ماں نہ ہو, بس یہ خیال. ابھی تک ماں کا نہیں, میرے پاس تو نوبت نہیں آئی ہے. میرے پاس تو یہ آئی ہے کہ لڑکے کی بہنیں نہ ہوں. میرے پاس تو ابھی تک یہی ہے. ہاں اگلا سٹیپ یہی آئے گا کہ ماں بھی نہ ہو. ابھی یہ تو اب جوائنٹ فیملی دیکھیں نا, جوائنٹ فیملی تو اچھی تھی, مگر اب یہ ہے کہ اب آپس میں ہی پیار نہیں رہا تو جوائنٹ فیملی کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے. اب تو اکٹھے کوئی رہنا نہیں چاہتا. اب جس طرح کیا کہتے ہیں, فرض کریں میری بہن نے بھی رشتہ کیا کہیں, تو وہ یہ اس نے کسی اور کے گھر آ کے تو اپنی بیٹی دکھائی سب کچھ. وہ کہنے کیونکہ وہ سسرال میں رہتی, کہتی میں نہیں چاہتی کہ پہلے ہی ابھی ہے نا اس کا پورشن بھی الگ تھا, مگر وہ کہنے لگی پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ میں ابھی بچی کا شروع کر رہی ہوں رشتہ دیکھنا تو میرے سسرال والوں کو پتہ چلے. جب سارا کچھ ہو جائے گا جب پھر میں بتاؤں گی, ایسے نہیں. تو اب یہ تو محبت رہ گئی ہے, یہ تو پیار رہ گیا آپس میں. آپ کہہ رہی ہیں کہ رشتوں میں وہ خالص پن جو تھا وہ محبت نہیں رہ نہیں گئی, بہن بھائیوں میں بھی نہیں رہی. یہی تو کہہ رہی ہوں. تو اس لیے تو ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ خاندان کا لڑکا دیکھیں تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہے. بچپن بھی ساتھ گزرا ہوتا ہے, مطلب دیکھا ہوتا ہے لڑکا لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو. اب سب سے پہلے لڑکا کہتا ہے کہ امی میں نے خاندان میں نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, میں اگلا پوائنٹ میرا یہی تھا, میں اسی طرف ہی آنے لگی تھی. مسز خاور, کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ بھائی اصل برادری تو بار بیاہ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم تو کاسٹ کے بغیر, کاسٹ میں ہی کرنا ہے, برادری نا, تو وہ اپنی ذات میں ہی کرنا ہے, کیونکہ ان کی پراپرٹی, ان کے مربے, ان کی زمینیں, وہی ان کا عذاب. ٹھیک ہے, کہ وہ مربے کہیں خاندان سے باہر نہ چلے جائیں, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے. آپ پاویں وہ, میں کہتی ہوں کہ کہیں میں کیا ہی ایگزامپل دوں, لڑکا نکما نکھٹو ہو آپ کا. بالکل صحیح. تو ایسے کس قسم کے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں, ایسے بالکل ایسے ملتے ہیں. اب دیکھیں میرے پاس تو ایسے لوگ آتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اب ہم کشمیری ہیں تو کشمیریوں میں ہی کرنا ہے ہمیں اور کسی ذات میں نہیں کرنا. ارائی ہیں تو ارائیوں میں ہی کرنا ہے اور کسی ذات میں نہیں کرنا. اچھا چلو یہ کشمیری اور ارائیوں کے تو بہت رشتے ہیں نا. اب کمبو ہیں, اب کمبو کے تو آپ کہیں پر بھی چلے جائیں نا, کمبو شاید وہ بہت کم ان کا وہ ہے, یعنی بہت کم کمیونٹی ہے ان کی لاہور کے اندر. تو ان کے رشتے ڈھونڈنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اب میرے پاس ہے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں, ایک رشتہ ایسا آیا تھا تو کہتے بس کمبو میں ہی کرنا. میں نے کہا دوسرا رشتہ بھی جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی وہ لڑکا ہے, اچھے لوگ ہیں, آپ کر دیں میرے جاننے والے. نہیں کمبو تو نہیں ہے نا, ہم نے کمبو میں ہی کرنا ہے. وہ آج تک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے اس کو کمبو کا بھی رشتہ ایک بتایا تھا, تو وہ بھی لڑکی کو پسند نہیں آیا, کسی کو نہیں, لڑکی کو بھی پسند نہیں آیا. نہیں اور دکھائیں تو بس ایسے بیٹھے ہیں, ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپشن ہونا چاہیے کہ بھائی اگر لڑکوں کو ہم پسند نہیں آتے, لڑکیوں کی بھی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی. تو کوئی آپ, میں چاہتی ہوں وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ بس یہی ہے, میں تو ماؤں کو کہوں گی, مطلب میں تو ان کو سجیشن ہی دے سکتی ہوں. لڑکوں کی ماؤں کو کہ لڑکیوں کی ماؤں کو؟ پہلے تو لڑکے کی ماؤں کو کہوں گی, لڑکے کی ماؤں کو کہوں گی کہ پلیز میری بہن کے آپ اپنا نا, آپ جیسے 10 پوائنٹس ہوتے ہیں نا آپ کے کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو, پتلی بھی ہو, امیر بھی لوگ ہوں, لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو, سارا کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نا اگر آپ کے 5-6 پوائنٹس بھی آپ کے مل جاتے ہیں نا تو آپ 4 پوائنٹس کو چھوڑ دیں. اور خوبصورتی کو تو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں. خوبصورتی ہوتی ہے دل کی, خوبصورتی ہوتی ہے آنکھوں کی. اب اتنی خوبصورت اگر آپ لڑکی لے لیں گے نا تو ہر وقت وہ اپنے آپ کو ایڈمائر کرے گی اور وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھے گی, کیونکہ وہ سب کو دیکھے گی, وہ کہے گی پورے سسرال میں تو ہوں ہی میں خوبصورت. پھر لوگ بھی جو آنے والے کہتے ہیں تم کتنی سونی ہے, تم کتنی سونی ہے, کہیں گے تیری تو اپنی نندوں سے بھی خوبصورت ہے. ایسے لوگ اس کو اسپوائل کرتے ہیں لڑکی کو. اچھا, اور لڑکیوں کی ماؤں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ لڑکیوں کی, ہاں جی, لڑکیوں کی ماؤں کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے, لڑکی کی آپ ایج زیادہ نہ کریں. لڑکی کی آپ 20 کے بعد آپ لڑکی کی شادی آپ ضرور آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں رشتہ. بس آپ 30 سے ابو آپ نا لڑکی کی شادی کر دیں. اگر 30 سے ایکسیڈ ہوگی نا لڑکی
تو پھر لڑکی کی بہت ڈیمانڈز ہو جائیں گی جو کہ ملنا بہت مشکل ہے، اور لڑکی پھر اس کی ایج پلس 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 ہوتی جائے گی۔ ہاں، اور ویسے بھی بڑے کمپلیکیشنز بہت کمپلیکیشن ہے 30 کے بعد، 32 اور ویسے بھی ہمارے شرن بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی تو ایج کا تو ویسے بھی نہیں ہے۔ بالکل، جو آپ کہہ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر سیکنڈ میرج والا بھی لڑکا ہے نا، تو اگر وہ 50 ایئرس کا بھی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ 40 ایئرس کی لڑکی نہ دکھانا۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہ دکھائیں 40؟ نہیں ان کی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے، اس کی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے، حالانکہ کبھی نہیں بھی ہوتی، ان میرڈ بھی ہوگی نا، اگر 40 ایئرس کی ہے تو وہ اس کے لیے بہت کمپلیکیشن۔ تو پھر آپ نا 30 سے پہلے آپ لڑکی کا کریں تو اچھی بات ہے بھائی۔ اور جو ڈائیورس لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آپ یہ کوئی ایسا بھی رشتہ کروایا آپ نے؟ یہ ڈائیورس کا ہی تو کروایا تھا، وہ لڑکی کا ہی کہ وہ ڈائیورس تھی، وہ میری کولیگ کی نند ڈائیورس ہی تھی نا، اور یہ ان میرڈ تھا لڑکا، مگر یہ موٹا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، تو ایج ان کی دونوں کی برابر تھی اس وقت، ان دونوں کی ایج 40 تو ان کی بھی بیچاریوں کی تو ہوتے ہیں نا، بہت اچھا، آج خوش ہے اپنے، بہت خوش۔ یہ بیسیکلی ایک صدقہ جاریہ ہے مسز خابر جو آپ کام کر رہی ہیں، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ پاک دیتے بھی ہیں، تو ایسے رشتوں کا خاص خیال رکھا کریں، یہ تو میں بھی آپ سے کہوں گی، اور اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے، روایات کے بارے میں، آپ چونکہ میچ میکر ہیں تو آپ سے اس لیے میں آپ کو اسپیشلی آج کے اس پروگرام میں دعوت کیا تھا۔